بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، عید الفطر کی بابرکت آمد قریب ہے۔ یہ دن خوشیوں کی نوید اور بخشش و مغفرت کا عظیم موقع ہوتے ہیں، مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کے گھر کے آنگن میں 3 ایسی خاموش چیزیں موجود ہیں جو بظاہر تو کچھ نہیں کہتی، لیکن ان کا وجود برے حالات اور معاشی تنگی کو آپ کا مقدر بنا سکتا ہے، اسی لیے عید کی خوشیاں منانے سے قبل ان اشیاء کو پہچانیں اور اپنے گھر سے باہر نکال دیں، ورنہ آپ کی بربادی میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ دراصل ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی معمولی سی شے ہوتی ہے جو دن بدن خاموشی سے نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ اس حقیقت سے واقف ہے؟ اگر آج ان چیزوں کا تدارک نہ کیا گیا تو یہ آپ کے گھر میں غربت، بدقسمتی، منفی لہروں اور نادیدہ مخلوقات کے داخلے کا مستقل راستہ کھول دے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ مکانات ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں قدم رکھتے ہی دل بوجھل ہونے لگتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فضا میں کوئی بھاری پن ہو اور ہوا میں ایک نامعلوم سی اداسی اور خاموشی رقص کر رہی ہو۔ بظاہر وہاں سب کچھ ٹھیک دکھائی دیتا ہے، گھر اجلا ہوتا ہے، مکین عبادت گزار ہوتے ہیں اور ذکر و اذکار کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود روح بے چین، نیند ادھوری اور صبح بیداری کے وقت بدن تھکن سے چور ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ طویل دعاؤں کے بعد بھی قلب کو قرار نہیں ملتا؟ خوشیاں گھر کی دہلیز تک آ کر راستہ کیوں بدل لیتی ہے اور انسانی دل کسی اندیکھے بوجھ تلے کیوں دبنے لگتا ہے؟ ہم اکثر گمان کرتے ہیں کہ شاید ہمیں نظر بد لگ گئی ہے یا کوئی بدخواہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ بڑا دشمن اکثر باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر چھپا ہوتا ہے، جسے ہم نادانی میں خود پناہ دیے رکھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی وہ اسباب ہیں جو گھر کی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتے ہیں اور رحمت کے فرشتوں کو دور بھگا کر شیطان کو قریب کر دیتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر گھر کے افراد برے ہیں، بلکہ وہ ان اشیاء کے اثرات سے قطعی بے خبر ہوتے ہیں، اور جب یہ منحوس اثرات بڑھتے ہیں تو سانسیں بھاری اور دل کسی انجانے خوف کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ انسان لاکھ کوشش اور دعا کرے مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی واحد وجہ وہی پوشیدہ چیز ہے جسے ہم نے گھر میں جگہ دے رکھی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آج آپ اس راز کو جان لیں اور ان چیزوں کو گھر سے بے دخل کر دیں تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے گھر کا ماحول یکسر بدل جاتا ہے۔ جہاں پہلے اضطراب تھا وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں نزاع تھے وہاں محبت کی ہوائیں چلنے لگے گی، اور ویران دیواروں سے تسبیح کی آوازیں گونجیں گی، یہاں تک کہ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے پر آ گئی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے وہ قیمتی راز ہے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے اور آپ کا گھر بے برکتی کے اندھیروں سے نکل کر خوشحالی کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کا ایک ایک حرف اتنا وزنی ہے کہ اگر آپ جان لیں تو فوراً عمل کریں گے، کیونکہ جانے انجانے میں ہم سے ایسی لغزشیں ہو جاتی ہے جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور وہی گھر میں
افلاس اور بے برکتی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی غلطیوں کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ رب کے فضل سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اور گھر میں برکتوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس فانی دنیا میں بھیج کر زندگی گزارنے کے وہ سنہری اصول سکھائے جن پر چل کر وہ اپنی معاشی اور سماجی زندگی کو سہل بنا سکتا ہے۔ انسانی صحت، کامیابی اور کاروبار میں رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کا انتخاب فرمایا جن کی سیرت کے ہر نقش قدم میں نہ صرف برکت بلکہ دنیا و آخرت کی فلاح پوشیدہ ہے۔ کامیابی کی کوئی بھی منزل ہو وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسلامی تعلیمات میں گھر کے امن کے لیے چند بنیادی ضابطے بتائے گئے ہیں۔ جو کوئی ان پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ سکون پاتا ہے۔ جیسے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور ہر لمحہ ذکر الہی میں رطب اللسان رہنا۔ آج کے جدید دور میں موبائل فون کا بے جا استعمال نہ صرف وقت ضائع کر رہا ہے بلکہ نیکی کی قیمتی لمحات بھی ہمارے ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی گھر کے کاموں میں مشغول ہو تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور یا حی یا قیوم جیسے اذکار اپنی زبان پر جاری رکھے اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ سورہ مدثر میں اللہ نے اہل جنہ اور اہل نار کا مکالمہ بیان کیا ہے، جہاں ایک جہنمی اعتراف کرتا ہے کہ اسے جہنم میں لانے والی سب سے بڑی وجہ نماز سے دوری تھی۔ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے یا اس میں سستی کرتے اور جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کی نوید سنائی گئی ہے۔ لہٰذا اگر آپ برکت کی خواہاں ہے تو گھروں میں نماز کا اہتمام کرے اور نوافل و سنتیں خاص طور پر گھر میں ادا کرے، کیونکہ اس سے بچوں میں نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور گھر میں خیر و برکت قیام کرتی ہے۔ تلاوت قرآن کا معمول بنائے، خواہ وہ ایک ہی صفحہ کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت رزق میں بے پناہ اضافے کا باعث ہے، جبکہ صبح کے وقت سورہ یاسین اور جمعہ کو سورہ کہف پڑھنا نور کا سبب ہے۔ تقویٰ کو سب سے بہترین زاد راہ قرار دیا گیا ہے اور اللہ کے نزدیک وہی سب سے معزز ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ برکت کا ایک بڑا راز یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ محض رضا الہی کے لیے حسن سلوک کرے، مل کر کھانا کھانے کی سنت کو زندہ کرے، کیونکہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ موجودہ دور میں اپنے اپنے کمروں میں الگ بیٹھ کر کھانا کھانے کی روش برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ کھانا سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو۔ جب صحابہ نے بھوک نہ مٹنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھے ہو کر اللہ کے نام سے کھانے کا حکم دیا۔ رزق کی تقسیم کے حوالے سے صبح سویرے بیدار ہونا اور رزق حلال کی تلاش میں نکلنا برکت کا ضامن ہے۔ ہمارے اسلاف فجر کے بعد کام پر نکل جاتے اور عشاء کے بعد سو جاتے تھے، اسی لیے ایک کمانے والا پورے خاندان کے لیے کافی ہوتا تھا، مگر آج کل لوگ رات بھر جاگتے اور فجر کے وقت سوتے ہیں، جس کی وجہ سے چار کمانے والوں کے باوجود سکون مفقود ہے۔ اللہ پر توکل ایسا ہونا چاہیے
جیسا اس کا حق ہے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک مزدور کی حکایت ہے جو حلال کمانے کے باوجود بے سکون تھا، تو ایک بزرگ نے اسے سمجھایا کہ تمہارے گھر میں موجود چند عادتیں تمہاری بربادی کا سبب ہے۔ پہلی منحوس چیز ناشکری ہے۔ جب گھر کی دیواروں پر شکر کے بجائے شکایت لکھی جاتی ہے اور زبان پر الحمدللہ کے بجائے کاش اور کیوں نہیں کا ظاہر ہوتا ہے، تو رحمت کے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں اور شیطان وسوسوں کے ساتھ ڈیرا جما لیتا ہے۔ ناشکری وہ خاموش زہر ہے جو بھرے گھر کو خالی کر دیتا ہے۔ دوسری چیز عیب جوئی ہے۔ جب آنکھیں دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے لگے تو نصیب کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ یہ ایک قلبی بیماری ہے جو تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر کوئی دوسرے کا قصور گنتا ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ شیطان ایسے گھروں کے مکینوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ تیسری چیز چیخ و پکار ہے۔ جب گھر کے دروازے سلام کے بجائے اونچی آوازوں اور تلخ کلامی سے کھلے تو وہاں جہنم کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں ماں کا دل بوجھل ہو اور لہجوں میں کڑواہٹ ہو وہاں سے برکت ہجرت کر جاتی ہے۔ شیطان کو وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگی آپ کا مقدر نہ بنے تو اپنے گھروں کو سلام اور درود سے معطر کریں، کیونکہ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ